السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر عافیت سے ہوں گے. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 135 سے 140 تک کا سبق پڑھیں گے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کونو تم ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم اگرچہ وہ تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو، او الوالدین یا والدین کے، والاقربین یا قرابت داروں کے، ان یکن غنیًا اگر وہ شخص ہو مالدار، او فقیرا یا فقیر، فاللہ پس اللہ اولا زیادہ حقدار ہے، بہما ان دونوں کا، فلا تتبعوا الہوی پس نہ تم پیروی کرو خواہش کی، ان تعدلوا یہ کہ نہ تم انصاف کرو، وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم موڑو زبان کو، او تعرضوا یا تم اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ کانا ہے، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم کرتے ہو، خبیرا خوب خبردار. یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، آمنو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، والکتاب الذی اور اس کتاب کے ساتھ جو نزل اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب اور اس کتاب کے ساتھ، الذی جو انزل اس نے نازل کی، من قبل اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ اور جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ اور اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، فقد پس یقین ضل ضلالت بعیدا وہ گمراہ ہو گیا گمراہ ہونا دور کا. ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا، ثم آمنو پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ زیادہ ہو گئے کفر میں، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم کہ بخشے ان کو، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہیں ہے کہ ہدایت دے ان کو راستے کی. بشر المنافقین خوشخبری دے دیجیے منافقوں کو، بان لہم عذابا علیما اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے ہے عذاب بہت دردناک. الذین وہ لوگ جو یتخذون الکافرین بناتے ہیں کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، ایبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت ان کے پاس عزت، فإن العزت للہ جميعا پس بے شک عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری. وقد نزل اور تحقیق اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں، ان یہ کہ اذا سمعتم جب تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، یکفر بہا کہ کفر کیا جا رہا ہو ان کے ساتھ، ویستہزأ بہا اور مذاق کیا جا رہا ہو ان کے ساتھ، فلا تقعدوا پس نہ تم بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی اور بات میں، غیرہ اس کے علاوہ، انکم بے شک تم اذم مثلہم اس وقت ان جیسے ہی ہوگے، ان اللہ بے شک اللہ
جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعا سب کو۔ یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 135، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی پڑے، اگر کوئی فریق دولت مند ہے یا فقیر ہے۔ ہر صورت اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات کو چھوڑو نہیں، اور اگر گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ تو جان لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اے ایمان والو، خلوص دل سے اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہو، تم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی پڑے۔ اب دیکھیے، جب ہم کسی چیز میں گواہی دیں تو اس گواہی کو انصاف کے ساتھ پیش کرنے کا یہاں پر حکم ملتا ہے، اگرچہ اس میں آپ کی اپنی ذات کا نقصان ہو رہا ہو، آپ کے اوپر پڑ رہی ہو، آپ کے والدین پر پڑ رہی ہو، آپ کے کسی رشتہ دار کے خلاف ہی وہ پڑ رہی ہو، لیکن آپ نے ہمیشہ انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے گواہی دینی ہے۔ اب یہاں پر جو آیا، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو۔ اب اپنے خلاف گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جرم کا برملا اعتراف کر لے، خواہ اس کا کتنا ہی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ اور یہ بڑے حوصلے اور اجر و ثواب کا کام ہوتا ہے کہ انسان اپنے جرم کو، اپنے خلاف گواہی کو قبول کر لے، اگرچہ اسے اس کا نقصان ہو، لیکن وہ ہمیشہ حق، سچ اور انصاف والی بات کرے۔ اس کے بعد کہا، یہ تمہارے والدین کے خلاف ہی پڑے۔ اب اپنی ذات انسان کو پیاری ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بے شک وہ تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو لیکن حق اور سچ بات کہو، یا پھر وہ تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہی پڑے، لیکن جب تم گواہی دو تو ہمیشہ انصاف کے ساتھ دو۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے خلاف گواہی دینے کی جرت کر سکتا ہے وہ والدین اور اقربا کے خلاف بدرجہ اولا ایسی جرت کر سکتا ہے۔ اپنے خلاف جب انسان گواہی دیتا ہے اور حق بات کو صاف صاف بیان کر دیتا ہے تو جو آپ کے مخالف فریق ہوتا ہے اس پر بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے اس بات کا، اس کا دل اس خود نرمی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہمیشہ انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف پڑتی ہو، یا تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہو، لیکن ہمیشہ حق اور سچ بات کرو اور انصاف کے ترازو کو قائم رکھو۔ آگے فرمایا اگر کوئی فریق دولت مند ہے یا فقیر ہے، ہر صورت اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ دولت مند کے حق میں غلط گواہی اس لیے دی جاتی ہے، اس طرح گواہی دینے والا اس سے کوئی دنیاوی مفاد حاصل کر لے، کوئی فائدہ پہنچ جائے اس کی دولت سے، دولت کے حصول میں وہ جب گواہی دے رہا ہے تو کسی دولت مند کے جو ہے وہ فیور میں وہ یہ بات کہہ دے اور گواہی دے دے جھوٹی۔ اور جو بعض اوقات کسی فقیر کے حق میں بھی گواہی دی جاتی ہے اور اس پر یعنی ہم اس کو غریب سمجھتے ہوئے، اس سے رحم کھاتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے، شاید اگر ہم اس موقع پر اس کے جو ہے وہ فیور میں بات کر دیں گے تو اس کا کچھ بھلا ہو جائے، اللہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو، نہ تو جان بوجھ کر ناانصافی کے ساتھ، جھوٹی گواہی کے ساتھ کسی امیر کا فائدہ کرو اور نہ ہی کسی غریب کا، کیونکہ
تم یہ نہ سوچو کہ اگر ہم جھوٹی گواہی دے دیں گے تو ان کے ساتھ خیر خواہی ہو جائے گی، ان کے ساتھ بھلائی ہو جائے گی، ان کا فیور ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں چاہے امیر ہو یا غریب، تم سے زیادہ ان دونوں کا خیر خواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ سچی گواہی دینا۔ لہٰذا اپنے خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات کو چھوڑو نہیں۔ لہٰذا یہ نہ کرو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عدل کی بات کو چھوڑ کر جھوٹی گواہیوں کو پیش کرنا شروع کر دو، اور اگر گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ تو جان لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں اگر گول مول سی بات کر جاؤ۔ دیکھیے جب گواہی دی جا رہی ہوتی ہے تو جو ہیرا پھیری کرنے والے ہوتے ہیں وہ مختلف صورتیں اپناتے ہیں، یعنی ایک ہم کہتے ہیں نا لگی لپٹی کرنا یا گول مول سی بات کرنا، بات کچھ ہو کہہ دینا کچھ، جس سے کسی فریق کو نقصان پہنچے۔ اب اس طرح کی ہیرا پھیری کرنے کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ مثلا جو حق بات ہے جس کی شہادت دینی ہے اسے کچھ حصہ چھپا دیا جائے، کچھ کو ظاہر کر دیا جائے اور سمجھے کہ میں نے شہادت کے وقت جھوٹ نہیں بولا، بلکہ حق بات کو چھپانا جھوٹی شہادت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جو بات سچ ہے، جو حق ہے، اس کو ظاہر کر دینا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گواہ کو واقعے کا پورا علم ہے، لیکن وہ اس ترتیب سے توڑ موڑ کر اور ہیرا پھیرے کر کے بیان کرے کہ بات کچھ کی کچھ بن جائے۔ پتہ سب واقعہ ہے لیکن ہیرا پھیری کر رہا ہے، کچھ کا کچھ توڑ موڑ کر پیش کر رہا ہے تاکہ حق بات چھپ سکے، اور اس کا مقصد کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچانا ہو اور دوسرے فریق کو نقصان پہنچانا ہو۔ اللہ کہتے ہیں بعض دفعہ گواہ کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی ایسا کام کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو عدل و انصاف اور تقوی کے خلاف یہ تمام صورتیں ہیں، نہ بات کو گول مول کر کے پیش کرو، نہ لگی لپٹی کرو، نہ حق بات کو چھپاؤ، نہ کم زیادہ کرو، نہ یہ کرو کہ اپنا فائدہ ہو جائے، نہ یہ کرو کہ دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ ہر حال میں عدل اور انصاف کی بات کرو۔ فرمایا اور اگر گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کترا جاؤ تو جان لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ یہاں پر جو لفظ ہے نا قسط، کہ تمہیں جو گواہیاں دینی ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ دینی ہیں، تو قسط ایک ایسا عام لفظ ہے جس میں دنیاوی معاملات، خانہ داری، باہمی معاملات، لین دین، اپنے بیگانے، کافر اور مومن ہر ایک سے انصاف کرنے کا حکم شامل ہے، اور یہ صرف عدالت میں گواہی دینے تک محدود نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو گواہی کی بات ہو رہی ہے وہ شاید کسی عدالت میں جا کر ہم کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، وہی گواہی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو انصاف کا معاملہ تمہیں کرنا ہے وہ دنیاوی معاملات کے ہر چیز میں تم نے انصاف کو اپنانا ہے، اب وہ چاہے تمہاری خانہ داری میں ہو، باہمی معاملات میں ہو، یعنی اگر تمہارے گھر کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں بھی تم نے ہمیشہ عدل اور انصاف کی بات کرنی ہے۔ اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو ہمارے گھروں میں بہت سے مسائل ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جس میں ہم ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹی بات سچ بات کو چھپا رہے ہوتے ہیں، جھوٹی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں گواہی دے کر کسی کو بچانے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہ کرو، انصاف کو قائم کرو اپنے گھروں میں بھی۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اگر ہم عدالت میں کھڑے ہیں تو ہم جھوٹی گواہی یا سچی گواہی دیں گے، ہمیں اپنے گھروں میں بھی معاملہ ایسا رکھنا ہے کہ انصاف کا لیول برابر رکھنا ہے۔ اب دیکھیے ہم گھروں میں بھی اکثر ایسا کرتے ہیں، بعض گھروں میں لڑکوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، بعض گھروں میں لڑکوں کو اہمیت دی جاتی ہے، لڑکیوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح کے زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ ان لڑکیوں کو تو بیاہ کر کہیں چلے جانا ہے، لڑکا ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، ہمیں کما کر دینے والا ہے، تو لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی ناانصافی کی بنا پر ہم اکثر لڑکوں کے فیور میں لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہیں، کوئی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، کوئی جھوٹی بات کر جاتے ہیں اور اس کا دل دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو تو تمہارے گھر کے معاملات ہیں ان میں بھی تم نے انصاف کے ترازو کو قائم رکھنا ہے۔
اسی طرح اکثر گھروں میں اگر 2 یا 3 بہویں ایک ساتھ ہیں، بہو ہیں ساتھ، ٹھیک ہے، تو ایک آپ کی اپنی کوئی رشتے دار ہے، آپ کی بھتیجی ہے، آپ کی بھانجی ہے، آپ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں کہ آپ کا خون کا رشتہ ہے، وہ آپ کے رشتے دار ہے، اور جو آپ کی دوسری بہو ہے وہ کسی غیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، وہ آپ کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہے، وہ کسی جماعت کی کوئی لڑکی ہے، تو اس کے ساتھ پھر برا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ معاملات نہیں کیے جا رہے ہوتے. ایک بہو کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، دوسری بہو کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس سے ہمارا اپنا تعلق نہیں ہے ویسا، تو یہ بھی ناانصافی میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم بہت سے موقعوں پر بہت سے رشتے داروں کے ساتھ اگر ہم کسی عہدے پر فائز ہیں، لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ہمارے ماتحت کام کر رہا ہے، تو ہم بہت سے جو ہمارے ورکرز ہیں ان کے ساتھ بہت بہتر سلوک کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سوں کے ساتھ بہت بدتمیزی کے ساتھ مس بہیو اور بدسلوکی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تمہیں باہمی معاملات میں بھی جب گواہی دینی ہے، جب معاملات کو ڈیل کرنا ہے، تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے. تو ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ صرف عدالت میں کھڑے ہو کر ہی ہمیں انصاف کو نہیں اپنانا، بلکہ اپنے گھروں میں بھی ہم نے انصاف جیسی چیز کو اپنانا ہے. چاہے وہ کافر ہو یا مومن، اپنا ہو یا بیگانہ، ہر معاملے میں ہم نے انصاف کے ساتھ رہنا ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے ڈرتے ہوئے جو بات کرو انصاف ہی کرو، نیک کو نیک اور بد کو بد کہو. بات کہو تو سچی کہو، خواہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہو یا اس کی زد میں تمہارے والدین یا کسی قریبی رشتے دار پر پڑ رہی ہو. امیر اور غریب، کافر اور مومن، کسی سے بھی رعایت نہ کرو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رعایت رکھو. اللہ نے یہ حکم دے دیا انصاف کا کہ انصاف کے ساتھ تم نے معاملات کو ڈیل کرنا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید فرمائی. چند باتوں کے اہتمام کرنے کا حکم دیا. نمبر 1، ہر حال میں عدل کرو، اس سے کبھی بھی منہ نہ موڑو. کسی ملامت کرنے والے کی جو ملامت ہے وہ تمہاری راہ میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دست و بازو بن جاؤ. نمبر 2، صرف اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو، کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیل اور کتمان یعنی حق بات کو چھپانے سے گریز کرو گے، اور تمہارا فیصلہ عدل کے میزان میں پورا اترے گا. نمبر 3، عدل و انصاف کی زد اگر تم پر یا تمہارے والدین یا دیگر رشتہ پر بھی پڑے، تب بھی تم نے عدل کا ترازو قائم کرنا ہے اور عدل کے تقاضوں کو اہمیت دینی ہے. نمبر 4، کسی مالدار کی اس کی تمنگری کی وجہ سے رعایت نہ کرو، یعنی اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ رعایت نہ کرو. کسی تنگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس میں ہے. نمبر 5، فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان سب کو نظر انداز کر کے بے لوگ عدل کرو. عدل ایک ایسی چیز ہے، انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ جس معاشرے میں ہوگا وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس نقطے کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا. چنانچہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں. یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں. انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں. یہ سن کر انہوں نے کہا، اس عدل کی وجہ سے آسمانوں زمین کا نظام قائم ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ نکلا، زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ عدل کو اپنانا ہے، اپنا ہو یا غیر، پرایا ہو اجنبی ہو، ہر ایک کے ساتھ ہم نے عدل انصاف کا معاملہ کرنا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، خلوص دل سے اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے،
اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی، اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا آمنو فرماتے ہیں، یعنی ایمان کا لفظ دو معنوں یا ایمان کے دو مختلف درجوں کا یہاں پر تذکرہ ہوا۔ پہلا فرمایا آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ آمنو کا مطلب ہے کہ لوگوں جو تم مومنوں کی جماعت میں شامل ہو چکے ہو تو تم نے کرنا کیا ہے؟ آمنو۔ آمنو کا مطلب خلوص سے نیت، سچے دل، پختہ عزم اور سنجیدگی کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے رویے اور نظریات، اپنے مذاق، اپنے کردار، اپنی دوستی اور دشمنی، اپنے اغراض، اپنی جد و جہد، غرض، ہر چیز کو اس عقیدے کے مطابق بناؤ جس پر تم ایمان لے آئے ہو، تبھی تم میں انصاف پر قائم رہنے کی صفت پیدا ہو سکے گی۔ تو یہ فرمانے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ کس پر ایمان لانا ہے؟ ایمان لانا ہے اپنے رسول پر، ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، یعنی اس کتاب پر جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی۔ اللہ نے کہا قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کتاب یا کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فی الواقع وہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ مواد ان میں آج کل پایا جاتا ہے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اس آیت میں اسی طرح دیگر متعدد آیات میں ایمان بالغیب کے 5 اجزاء کا ذکر آیا ہے، جو یہ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر بن دیکھے ایمان لایا، یعنی ان پر پختہ یقین کیا جائے۔ ایمان بالغیب کا چھٹا جز تقدیر پر ایمان ہے، یعنی ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا قرآن میں متعدد آیات میں یہ چیز کی آئی، تو اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا بن دیکھے اس پر ایمان لے آؤ۔ اور فرمایا جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ جس طرح اللہ نے ایمان کے درجوں کا تذکرہ فرمایا، اسی طرح اللہ اب یہاں پر کفر کے معنی سے، کفر کا مطلب ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا گیا بے شک وہ لوگ کہ جو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اچھا یہاں دیکھیے جو کفر کا لفظ استعمال ہوا اس کے بھی 2 معنی بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ سرے سے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہی نہ ہو اور تمام چیزوں کا تذکرہ فرما دے، یعنی جو چیزیں ہم نے پڑھی کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان تمام کا انکار کر دے۔ دوسرا یہ کہ ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے مسلمانوں میں شامل تو ہو جائے، لیکن جو اثرات اس عقیدے کی اس کی طبیعت پر مترتب ہونے چاہیے تھے وہ نہ ہوں، نہ ہی وہ اپنے طریقے زندگی کو شرعی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ ایسا ایمان بھی کچھ فائدہ نہ دے گا اور یہ سراسر گمراہی ہوگی۔ فرمایا بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ اب اللہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، یعنی ان سے مراد منافقین اور مرتد لوگوں کا گروہ ہے جو ہر وقت تذبذب ہی میں رہتے تھے کہ جس طرف کا پلہ بھاری نظر آئے اس میں شامل ہو جائیں۔ ایسے لوگ ہوا کا رخ دیکھتے حالات کا جائزہ لے کر اپنی خواہش نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، اور جتنی دفعہ بھی ہوا کا رخ بدلے اتنی دفعہ ہی ان کا ایمان اور کفر بدلتا رہتا ہے۔ فرمایا ایسے ایمان کا چونکہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا لہذا ان پر کفر ہی کی چھاپ مضبوط ہوتی جاتی ہے اور وہ کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کفر
کفر میں بڑھتے چلے جانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود تو کافر ہی ہیں، دوسروں کو بھی کافر بنانے کے لیے اور اسلام کی راہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی راہ راست پر آنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ آگے فرمایا، اللہ کہتے ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ لوگ کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ عزت تو سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں یا سمجھتے ہیں، یہ منافقت کی واضح علامت ہے۔ یہ لوگ کافروں کے ساتھ میل جول رکھ کر ان کے نزدیک مقبول ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے منافق مسلمانوں کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں اور کافروں کی نظروں میں بھی ذلیل ہی رہتے ہیں، اور یہ لوگ ہر جگہ سے اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، اور جو شخص ہر حال میں ایک ہی گروہ سے منسلک رہے وہ دشمن کی نظروں میں بھی کم از کم قابل اعتماد ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ منافق لوگ کافروں سے میل جول اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے ہاں وہ معتبر، مقبول اور معزز بن سکیں، لیکن اگر اللہ ان کافروں کو ہی جن کے ہاں یہ عزت تلاش کر رہے ہیں ذلیل کر دے تو انہیں عزت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کہتے ہیں یہ بات یاد رکھو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ فرمایا گیا، اللہ کہتے ہیں عزت کافروں کے ساتھ ماولات، محبت، دوستی سے نہیں ملے گی، کیونکہ عزت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ عزت انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں، سورہ فاطر میں آتا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، فرمایا جو عزت کا طالب ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ عزت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک مقام پر فرمایا گا، سورہ منافق میں آتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتے ہیں وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ ذلت و خواری کا ہے، عزت کا نہیں ہے۔ اللہ نے بتایا تمام کی تمام عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا اور آخرت دونوں میں عزت چاہتے ہو تو کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، قرآن کو تھام لو، احادیث کو تھام لو، تمہیں عزت مل جائے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ نہ سمجھو کافروں سے محبت کر کے، ان سے دلی محبت کر کے، ان سے معاملات اختیار کر کے تمہیں عزتیں مل جائیں گی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت اور ذلت سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تمام خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ عزتیں چاہتے ہو، کافروں سے دوستی نہیں بلکہ اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے، جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ یہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ ہماری آیات میں کج بحثیاں کرتے ہیں آپ ان سے الگ رہیے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور کبھی شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی جو لوگ ایسی مجالس میں بیٹھے ہیں جہاں اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تصدیق ہو رہی ہو، مذاق کیا جا رہا ہو یا سرے سے انکار کیا جا رہا ہو، اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر وہاں سنیں، ان کی غیرت ایمانی کو ذرا بھی حرکت نہ ہو تو فرمائے گا تو ان میں اور ان کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ لہذا ایسی محفلوں سے گریز کرو جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق بنایا جائے، تصدیق کی جائے۔ اللہ کہتے ہیں
ایسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر دے، ان کی زبانیں بند کر دے، اور اگر دلائل سے انہیں حق باعث کا قائل کر سکتا ہو تو ضرور کرے۔ اگر دونوں کام نہیں کر سکتا تو کم از کم خود وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، یعنی اپنی طاقت کے مطابق جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہاں پر کوشش کرے کہ جتنی طاقت ہے اس کے مطابق ان چیزوں کو ختم کرے، لیکن اگر اس کے بس میں نہیں ہے تو پھر وہ خود وہاں سے کنارہ کشی کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص کوئی برا کام ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے بزور بازو اسے مٹا دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے ہی منع کر دے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتے اگر دل میں بھی برا نہ جانے تو سمجھ لے کہ اس میں رائی برابر بھی ایمان نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ سورہ انعام مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے کفار مکہ تھے، اور سورہ نساء مدینے میں نازل ہوئی، یہاں اللہ کی آیات کا تمسخر اڑانے والے یہود مدینہ اور منافق تھے۔ گویا اللہ کے رسولوں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہر طرح کے کافروں کا پرانا دستور رہا۔ اللہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ منافقوں کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اللہ نے بتا دیا جو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جو اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہے ہیں، تضحیق اڑاتے ہیں، وہ جان لیں ایسے منافق اور کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اکٹھا کریں گے۔ یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی ان آیات کا ترجمہ درست مکمل کر لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے۔ جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی اللہ درگزر فرما دیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں آئندہ کلاس میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔